بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم مشق کرتے ہیں نا تو اس میں سب سے بنیادی ابتدائی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے مشق سٹارٹ کرنی ہے، جب شروع کرنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کو کیسے انداز سے کرنا ہے۔ انداز سے مراد کیا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے، آپ کی آواز کس لیول میں ہونی چاہیے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھے کہ جو آواز کے لیول ہے نا وہ 7 ہیں۔ کتنے لیول ہیں؟ 7 لیول ہیں۔ ایک بالکل نیچے ہے لیول، ایک اس سے اوپر ہے، ایک اس سے اوپر ہے، اس سے اوپر، اس سے اوپر 7 لیول ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ تلاوت شروع کریں۔ ایک یہ کہ عموماً جو تلاوت کرتے ہیں نا، کہیں آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ تلاوت کرتے ہیں تو عموماً کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ بہت زور سے آپ تلاوت شروع کرتے ہیں۔ توجہ سے سننے والی بات ہے کہ بہت زور سے تلاوت شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو میں نے کہا نا، ہاں جی تلاوت کرنی ہے جی، بس اب میں پہلی دفعہ آپ تلاوت کریں گے، آپ کو اندازہ نہیں، تو آپ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ انداز بہت اونچی ہے، بہت اونچا ہے یہ۔ اس سے نیچے والا انداز، نیچے والا سٹیپ، نیچے والا لیول کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی اوپر ہے۔ اس سے نیچے والا لیول کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے نیچے والا کون سا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ لیول ہے جس میں آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے۔ یہ سب نے سن لی بات، دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ جب بھی آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے تو جو 7 لیول ہیں ان میں سے پہلے لیول میں شروع کرنی ہے۔ سب سے نیچے والے لیول میں اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی آواز انتہائی پست ہو، انتہائی گری ہوئی ہو، انتہائی نیچی آواز ہو، نچلی آواز ہو، اوپر والی آواز نہ ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اوپر والے لیول سے شروع کرتے ہیں نا، اوپر والے لیول سے 2-4 آیتوں کے بعد جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کا گلا جواب دے جاتا ہے۔ کسی بھی مصری قاری کو دیکھیں تو تلاوت کس سے شروع کرے گا؟ پہلے لیول سے شروع کرے گا، پہلے لیول سے شروع کرے گا، دوسرے میں بھی نہیں شروع کرتا، تیسرے میں تو دور کی بات ہے۔ ہمارے طلباء چوتھے لیول سے شروع کر کے کہتے قاری صاحب گلا خراب ہو گیا، گلا جواب دے گیا۔ گلے میں تو جواب دینا ہی ہے۔ جب آپ نے چوتھے لیول سے شروع کر کے 5ویں میں لے کے جانا ہے تو آپ کی آواز گلے کی ویسے پھٹ جانی ہے۔ اس لیے یہ کہ ابتدا کریں کس لیول سے کرنا ہے؟ کس لیول سے؟ پہلے لیول سے کرنا ہے۔ بالکل آواز آپ کی دھیمی ہو، پست ہو، گری ہوئی ہو، نچلا لیول ہو، سب سے پہلا لیول ہو۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیول میں شروع کرنی ہے۔ سمجھ آئی؟ اگلی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں کہ آپ نے پہلا لہجہ کون سا لگانا ہے، کس لہجے میں شروع کرنا ہے، اس لہجے کا نام کیا ہے، کل لہجے کتنے ہیں، وہ انشاءاللہ ترتیب آپ کو آہستہ سا بتلائیں گے۔ لیکن آج میں نے آپ کو ایک ہی بات بتلائی ہے، وہ کیا ہے کہ پہلے لیول میں شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں نا، اس میں یہ کہ آواز جو آپ کی ہے لیول نیچے والا ہی ہو، لیول نیچے والا ہی ہو، لیکن سینے سے ذرا آواز اٹھائیں، سینے سے آواز اٹھا کے آواز آپ کی آئے صحیح۔ آہستہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس لیے میں نے آہستہ کا لفظ نہیں بولا، پہلا لیول کہا ہے نا، آہستہ نہیں میں نے کہا۔ آواز آپ کی اونچی ہو لیکن لیول پہلا ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں بھی پڑھ رہا ہوں نا تو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آواز اونچی ہی ہے، اتنی آہستہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو لیول ہے آواز کا، اس میں زور نہیں ہے، اس میں زور نہیں لگا رہا بلکہ دھیمی آواز میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر ایک دفعہ پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. एक मिनट सांस खींच के फिर पढ़े ना। देखिए इतना पूरा भी आपने बाद में आपने कहा ऐसा पूरा नहीं हुआ। छली से खींचे सांस, जब मैं इशारा करूंगा फिर पढ़ना। सांस खींचे सारे ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. इंशाल्लाह जो अगले इंशाल्लाह सबक में आहिस्ता आपका ज़ौक़ रहेगा ना इंशाल्लाह, तो आगे देखिएगा आप सारी इसकी जो तरतीब के साथ लहजा कौन सा लगाना है। हमने इब्तिदा की तो इब्तिदा में कौन सा लहजा था, सदक़ल्लाह कहीं तो कौन सा लहजा होगा। इसी तरह ये कि जब हम इब्तिदा करते हैं तो 3-4 आयतें हैं एक ही लहजे के मुख्तलिफ हो, आगे फुरुआत हैं वो पहली, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, चारों में मुख्तलिफ लहजे लगते हैं, वो कौन कौन से हैं। और उसके बाद फिर ये कि उसको ख़त्म करने के बाद दोबारा जब हम लौटाते हैं फिर कौन सा लहजा होगा, फिर इसी तरह कुल कितने लहजे हैं, उसकी तरतीब क्या है, पहले कौन सा लगाना है, फिर कौन सा लगाना है। इंशाल्लाह साथ साथ ऐसा चलता रहेगा।